بیٹھا تھا اپنے رب کے گھر میں، بیت اللہ میں رو رہا تھا، بغل میں بیٹھا بادشاہ اس کے رونے کو دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا مانگ کیا مانگتا ہے بادشاہ وقت ہوں۔ ہائے اللہ یہ ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس کو دیکھ کر کہا رب کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اپنے اللہ سے شرم آتی ہے، اور رب کو چھوڑ کر رب کے بندوں کے سامنے گرنے والوں، کیا یہ تمہارے جیسا بندہ نہیں ہے؟ کیا اس کو پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوتی؟ کیا اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی؟ کیا یہ بیمار نہیں ہوتا؟ ایک عاجز مخلوق کو تم نے رب کے برابر بنا دیا۔ کہا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں، رب سے حیا آتی ہے۔ وہ بادشاہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، جب چل پڑا یہ حرم سے نکل گیا، بیت اللہ سے باہر آ گیا، بادشاہ صاحب بھی پیچھے پیچھے آ گئے، کہ تو کہہ رہا تھا کہ حرم میں بیٹھ کر، بیت اللہ میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اللہ سے شرم آتی، اب تو رب کے گھر سے باہر آ گئے نا، کیوں رو رہا تھا؟ مانگ کیا مانگتا ہے تو مانگے گا دے دوں گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ بادشاہ سلامت، دنیا کا مانگوں یا آخرت کا مانگوں؟ کہا آخرت میں جیسے تو اللہ کا منگتا ہے میں بھی اللہ کا منگتا ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس تو 4 آنے دنیا کے ہیں، وہ مانگ۔ کا بھلے آدمی، میں تو رب کے گھر میں بیٹھ کر، دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر بھی اس سے دنیا نہیں آخرت کے لیے رو رہا تھا۔ جس کی رب پر امید نہ ہو، جس کی امیدیں پیر کے تھوک اور پیر کے پاؤں کے خاک پر ہو، بابا جی نے گالی دے دی ہے سب کچھ سور جائے گا، بابا جی نے ڈنڈا مار دیا ہے، پیر بابا دھنکے شاہ نے ڈنڈا مارا ہے، وزارت عظمیٰ نہ ملی تو وزارت اعلیٰ تے کتنے نہیں جانی۔ پیروں کے تھوک پر توکل کرنے والوں، پیروں کے ڈنڈوں پر اپنی دنیا کو بنانے اور سنوارنے کی امیدیں رکھنے والوں، مشرک کے پاس فرشتے پہنچیں گے، کہیں گے اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فی۔ یہ روح چھپتی پھرے گی جسم کے اندر۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں اس کی روح کو کیسے نکالا جائے گا، مثال سے سمجھایا، کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ململ کا دوپٹہ ڈال دو، یہاں تک کہ ہر کانٹا اس کے اندر اپنی جگہ بنا لے، اور پھر ایک پلو سے پکڑ کے اس باریک کپڑے کو کھینچ لو، جیسے یہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، جب مشرک کی روح نکلے گی تو اس کا جسم یوں تار تار ہو جائے گا، باہر نکلتے ہی اس کو جہنم کے کفن میں لے لیا جائے گا، جہنم کی بدبوؤں سے اس کے اوپر وہ بدبوئیں لگا دی جائیں گی، ملک الموت سے دوسرا فرشتہ لے گا، اس سے تیسرا لے گا، آسمان کی طرف یہ بلند ہوگا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، راستے میں فرشتے اس پر لعنتیں اور بددعائیں کریں گے، کس خبیث کی روح ہے؟ جواب ملے گا فلاں ابن فلاں کی روح ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس خبیث کو زمین پہ پٹک دیا جائے گا۔ قرآن حکیم سے منظر سنیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو فرشتے موت دیں گے، ان کی روحیں قبض کریں گے، کون؟ جنہوں نے دنیا میں اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ مشرک اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، مشرک اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی جنت کو خراب کرتا ہے، اپنی جہنم کو بھرتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، جب ان پر فرشتے ہاتھ ڈالیں گے، ان سے کہیں گے اپنی خبیث روحوں کو باہر نکال، تو یہ آواز لگائیں گے ما کنا نعمل من سوء، ہم تو کچھ نہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تم ملتان والے باب شاہ شمس تبریز کے بارے میں کہتے تھے بھوکا تھا، کسی نے کچھ نہیں دیا تھا، ایک نے گوشت کا ٹکڑا دیا تھا، پھر کسی ہوٹل والے نے پکا کر نہیں دیا تھا، ہمارا بابا جلال میں آیا، سورج کی طرف منہ کر کے کہا تو بھی شمس ہے میں بھی شمس ہوں، نیچے آ کے گوشت بھون کے دے، ہوٹل والا پکا کے نہیں دے رہا، سورج سوا نیزے پر آیا تھا، اور شاہ شمس تبریز کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوٹی کو روسٹ کر کے گیا تھا، پھر واپس چلا گیا تھا، اسی لیے اس دن سے ملتان میں بڑی گرمی پڑتی ہے،
شاہ شمس تبریز کے ماننے والوں، اگر اس کھوپڑی میں عقل ہے، اس کو استعمال کر کے اہل توحید کے ایک چھوٹے سے بچے کے سوال کا جواب تو دے دو۔ شمس تبریز نے ہاتھ آگے کیا سورج کی طرف، ہاتھ میں پکڑا ہوا گوشت تو بھون دیا، اے سٹینلیس سٹیل دا سی، بابا لوہے دا سی۔ سورج کے سامنے لوہا بھی پگھل جاتا ہے، یہ کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ کہنا یہی تے معرفت دی گل ہے جڑی تانوں سمجھ نہیں آنی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں، وہاں پر کہو گے ما کننا نعمل من سوء، اسی کچھ نہیں کیتا، ہم نے کوئی شرک نہیں کیا۔ یہاں تو لال شہباز قلندر کے عرش کے طواف بھی کر رہے ہو، وہاں پتھروں پہ سجدے بھی ہیں۔ حسین ٹیکری مدھیہ پردیش جورا گاؤں کے اندر دربار ہے سیدنا حسین کے نام کا، وہاں پوٹی پیشاب کے پانی کو لوگ اس کے اندر غسل فرما رہے ہیں جیسے یہ کسی ندی میں آ کر نہا رہے ہوں۔ لیکن حسین ٹیکری کی پاک طاقتوں کا کام ابھی جاری ہے۔ یہاں حاضری کے دوران حسین صاحب بھوتوں جنوں کو کئی طرح کی سزائیں سناتے ہیں۔ کسی کو بیڑیوں میں بندھنے کی سزا دے دی جاتی ہے تو کسی کو گندے نالے میں سڑنے کی۔ یہاں گندے پانی میں پڑے ان لوگوں کو اس نالے سے بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ یہ کیچڑ کو اور گاڑھا بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کا لیپ پورے شریر پر کر سکے۔ درگاہ کے پاس بنے غسل خانے سے آ رہے اس پانی میں مزے سے ڈبکیاں لگا رہے یہ لوگ اسے بیماریوں کی سستی دوا مانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابوں کے پیر چومتے ہیں، پیر کو خوشبوئیں لگاتے ہیں، پیروں کی خدمتیں کرتے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔
اور وہاں جب موت کے وقت آئے گا درے پڑیں گے، پھر کہیں گے ہم نے یہ نہیں کیا. بلا، کیوں نہیں؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. تم دنیا میں جو شرک کر کے آئے ہو رب سب کو جانتا ہے. اب کیا ہوگا؟ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. چلو جہنم کے دروازوں میں مشرکو داخل ہو جاؤ. ہمیشہ کی جہنم، سال 2 سال 4 سال کی بات نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کی جہنم. فلبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ. اور تکبر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے توحید کی آیات پڑھی جائے وہ کہتے ہیں جی یہ وہ آیتیں ڈھونڈ کر پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، یہ وہ حدیثیں پڑھتے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ارے جس کا مذہب قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے وہ مذہب مسلمان کا مذہب ہو سکتا؟ مسلمان کا مذہب تو ایک آیت کے بھی خلاف نہیں ہو سکتا. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ ضربے لگا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے. دنیا کے بابوں، پیروں، فقیروں کو الہ نہ بنائیے، ان کی عبادت نہ کیجئے، ان کے لیے رکوع، سجدے، طواف، نظر، نیاز، خوف، امید، محبت، توکل میں ان کو شریک نہ کیجئے. ایک اللہ کی توحید کو مانیے. وگرنہ قرآن حکیم کی آیت کو سامنے رکھیے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت کیا حال